الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ یوں تو قرآن پاک کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف شفا سے پر ہے۔ اس کے ہر حرف کے اندر حکمت و اسرار موجزن ہیں، اور قرآن پاک کا وہ کون سا حرف ہے جو اپنی حکمت اور فوائد کے لحاظ سے اپنی پہچان نہ کراتا ہو۔ اور بعض آیات ایسی ہیں جو خصوصیت کی حامل بندے کے لیے شفائے امراض کا سبب بنتی ہیں، قضائے حاجات کا سبب بنتی ہیں۔ قرآن کے جس حرف کو، جس لفظ کو، جس آیت کو پڑھو، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شفا ہی شفا رکھی ہے، اور اس کے اندر ایسے اسرار اور رموز اور حکمتیں ہیں جو اہل اللہ، عارف باللہ پہ ظاہر ہوتی ہیں۔ آج ایک ایسا عمل پیش خدمت ہے جن آیات کو ہفت ہیکل کہا جاتا ہے۔ ہیکل بہت بڑے چیز کو، ڈھانچے کو، جسم کو، ساخت کو، اور بہت بڑی عظمت و معرفت والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ ہفت ہیکل جس طرح آیات کتب، آیات شفا آپ کے سامنے بیان کی تھی، آیات خزانہ الہی، اسی طرح یہ آیات ہفت ہیکل کہلاتی ہیں۔ 7 آتے ہیں، ہفت مین 7۔ وہ 7 آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ علی، کیا تو چاہتا ہے کہ تمہیں ایک ایسی چیز سکھاؤں کہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی مخلوق جمع ہو کر بھی تم پر کوئی بدی یا آسیب نہ پہنچا سکے، اور کوئی آدمی تم پر فتح نہ پا سکے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں کیوں نہیں، مجھے ضرور سکھائیے، میں ایسی چیز کا خواستگار ہوں۔ تو فرمایا کہ علی، قرآن مجید میں 7 ایسی آیتیں ہیں، جو شخص ان آیتوں کو پڑھے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے تو اللہ تبارک و تعالی 70,000 بدی اس سے دور فرمائے، اس کے نام اعمال سے مٹا دے، اور 70,000 نیکی اس کے نام اعمال میں درج فرماتا ہے، 70,000 محل اس کے جنت میں تعمیر کراتا ہے، اور 70,000 حور و قصور اور غلمان اس کی خدمت میں مقرر فرماتا ہے، اور 70,000 حلہ حریر و دیبا استبرقین، جس کا قرآن پہ حکم ہے، وہ ایسے بہشتی زیور اور لباس اس کو عطا فرماتا ہے، 70,000 درجے اس کے بلند فرماتا ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کس سے فرما رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات سے فرما رہے ہیں، جن کی تعریف وہ خود جانتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ فرمایا، یا علی، جو شخص ان 7 آیتوں کو لکھ کر یا اپنے پاس رکھے، لکھ کر اپنے پاس رکھے یا پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان 7 ہیکل کی برکت سے ان کو ایمان کی منزل پر سرفراز فرماتا ہے اور ممتاز کرتا ہے، اگرچہ وہ مستحق عذاب ہی کیوں نہ ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان ہفت ہیکل کو خود یا بیمار کی گردن میں لٹکائے گا تو اس کی حالت درست ہو جائے گی۔ اب یہاں سے ان لوگوں کو سیکھ لینا چاہیے جو کہتے ہیں تعویذات کرنے کیا ہیں، شرک ہیں، بدعت ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین کے ساتھ ایسا نہیں کیا، خود اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پر اپنے بستر پہ جھاڑ کے نہیں لیٹتے تھے، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں پڑھ کے پھونکتی تھی۔ شرک پتہ نہیں کس چیز کا نام رکھ لیا انہوں نے۔ شرک ایک ایسی خفی ہے، شرک خفی جس کو کہتے ہیں، جلی کو تو چھوڑے نا، غیر اللہ کے سامنے جھکنا، لیکن شرک خفی ایک ایسی ہے کہ رات کا اندھیرا ہو، چٹیل پتھر ہو اور اس کے اوپر چیونٹی چل رہی ہو، جس طرح اس چیونٹی کے نشان اس پتھر پہ نظر نہیں آتے اندھیری رات میں، چیونٹی کے نشان تو ویسے ہی پاؤں کے نشان ہیں، دن کو چلے، روشنی میں چلے، 1000 وولٹیج کی روشنی میں چلے تو پھر بھی چیونٹی کے پاؤں نظر نہیں آتے،
پاؤں کے نشان نظر نہیں آتے، پاؤں تو نظر آتے، پاؤں کے نشان نہیں نظر آئے۔ وہ چہ جائے کہ رات کے اندھیرے میں چٹیل پتھر پہ چلے اور اس کے پاؤں جیسے اس طرح شرک خفی جس کو کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتی، تو تم کس شرک کی بات کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے جو بندہ خود ان ہفتے ہیکل آیت کو پڑھ کر اپنے اوپر یا بیمار کی گردن کے اوپر پڑھ کر پھونکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حالت کو درست فرماتا ہے۔ اور جو شخص ان کو پڑھ کر اپنے پر دم کرے اور حکام و عمراء اور وزراء و حکام اعلیٰ کے پاس جائے تو اس کی وہ تکریم کرے اور تعظیم و عزت سے پیش ہیں، خواہ وہ اس پر غصے ہی کیوں نہ ہوں، وہ نرم دل ہو جائیں گے۔ یہ ہے ان آیات کا کمال۔ ان کو ہفتے ہیکل کہتے ہیں، وہ 7 آیتیں جن کی عظمت، جن کی برتری اور جن کی تعظیم و تکریم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہیں جانتا۔ اب آیات کو توجہ کے ساتھ سنیے، میں صرف آیت نمبر اور سپارہ نمبر بتاؤں گا، آپ خود تحقیق کر لیجئے گا اور ان آیات کو تلاش کریں۔ پکی پکائی نہیں، تھوڑی سی محنت کر کے کھائیں تو مزہ آتا ہے۔ خود جب قرآن پاک کو کھولیں گے، ان آیات کو تلاش کریں گے، میں آیت نمبر، سورت نمبر، سپارہ نمبر بتاؤں گا، خود تلاش کر لینا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 51، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آیت نمبر 51 سورہ توبہ۔ دوسری آیت سورہ یونس آیت نمبر 107 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سورہ توبہ آیت نمبر، سورہ یونس آیت نمبر 107، سورہ یونس آیت نمبر 107، ان یمسسک اللہ بضر۔ نمبر 3 سورہ ہود آیت نمبر 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورہ ہود آیت نمبر 6 پارہ نمبر 12۔ نمبر 4 سورہ ہود آیت نمبر 56، آیت نمبر 56، یہ بھی سورہ ہود ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ نمبر 5 سورہ عنکبوت آیت نمبر 60، آیت نمبر 60، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آیت نمبر 60 سورہ عنکبوت۔ اور نمبر 6 پہ سورہ فاطر آیت نمبر 2، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ سورہ فاطر آیت نمبر 2۔ اور آگے 7ویں نمبر پہ ہے سورہ زمر، سورہ زمر 23واں پارہ آیت نمبر 38، آیت نمبر 38، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ سورہ زمر آیت نمبر 38 پارہ نمبر 24۔ یہ 7 آیتیں ہیں، تلاش کر لینا۔ پھر بتا دوں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 51، نمبر 2 سورہ یونس کی آیت نمبر 107، نمبر 3 سورہ ہود آیت نمبر 6، نمبر 4 سورہ ہود آیت نمبر 56 56، نمبر 5 سورہ عنکبوت آیت نمبر 60، آیت نمبر 60، نمبر 6 سورہ فاطر آیت نمبر 2، اور نمبر 7 پہ سورہ زمر آیت نمبر 38 سپارہ نمبر 24۔ ان آیات کو پڑھیں اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں، 70,000 نیکیاں، 70,000 بدیاں، 70,000 محل، 70,000 کپڑوں کے جوڑے، 70,000 حور و قصور و غلمان، اور اسی طرح جو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جن بوت اسیب حاسد فاسد شرور فاسدہ جتنے بھی ہیں، شرور فاسدہ جتنے بھی ہیں اپنے پروں کے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور فرماتا ہے۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی۔ آپ بھی پڑھیں اور قرآن کی ان آیات سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔